الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، صبر ہمارے اور آپ کی زندگی میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ صبر کہتے ہیں عربی زبان میں الحبس، یعنی اپنے آپ کو روکنا۔ علماء کہتے ہیں کہ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک صبر آپ اور ہم کرتے ہیں نیکیوں کے بجا لانے میں۔ اب فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر آنا، نماز میں اٹھنا بیٹھنا تکلیف کے ساتھ بہت صبر کرنا پڑتا ہے۔ نیکی کرنے میں صبر، گناہوں سے بچنے میں صبر ہوتا ہے۔ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس حلال حرام کی کوئی قید نہیں ہے، جو چاہے کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ نہ کرتے ہوئے ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا قسم صبر کا وہ ہے الصبر علی اقدار اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کچھ آپ کی ڈسٹنی بنائی ہے، تقدیر بنائی ہے، لکھی ہے، اس پر آپ صبر کرتے ہیں۔ کسی کو مجبور بنایا، بیمار بنایا، فقیر بنایا، مقروض بنایا، اس پر آپ میں صبر کریں۔ کسی کی موت اللہ نے لے لی، اس پر صبر کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قدر ہے جو اللہ نے لکھا ہے۔ تو یہ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ تو اسی کو اس حدیث میں ذری تفصیل کے ساتھ ہم سنتے ہیں۔ بتایا گیا عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تبارک وتعالی ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم ارض لك ثوابا دون الجنہ۔ صحابی رسول ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، ابن آدم کے بیٹے سے مراد آپ اور میں ہیں، اے انسان، اگر تو مصیبت کے شروع میں صبر کرتا ہے، مصیبت جب آئی اس وقت فوراً صبر کرے گا اور ثواب کی امید رکھے گا تو میں تیرے جنت کے بدلے پر ہی راضی ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فوراً اس کا ثواب کا بدلہ جنت دیں گے، ثواب جنت کے طور پر دیں گے۔ لیکن کب؟ مصیبت جیسے ہی آئے آدمی صبر کرے۔ چلیے میں آپ کو یہ حدیث ہے جو ہمارے ساتھ سنن ابن ماجہ کی ہے، ایک مثال کے ذریعے، ایک حدیث کے ذریعے اس کی شرح میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ ایک عورت ہے، یہ قبر پر بیٹھ کر رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو دیکھا تو کہا، یا امت اللہ اتق اللہ وصبری، اے اللہ کی بندی، صبر، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ عورت رو رہی تو اس عورت نے کہا کہ آپ کو کیا لینا ہے، آپ کو معلوم نہیں میرے اوپر کیا غم آیا ہے۔ تو اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا جواب دیا، بولا کہ میرا غم میرے ساتھ ہے، میں کتنی غم میں ہوں، آپ مجھے مت روکیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے، وہاں سے نکل گئے۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ اے اللہ کی بندی، وہ اللہ کے رسول تھے جو تجھے نصیحت کر رہے تھے۔ اب وہ عورت دوڑی آئی، دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر، کمرے پر کوئی بواب، گیٹ کیپر نہیں ہے، واچ مین نہیں ہے۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہا، اللہ کے نبی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اگر پہچانتی تو ایسا جواب نہیں دیتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ الفاظ کہے، الصبر عند الصدمة الأولى، صبر اس وقت ہے جب پہلی مصیبت آتی ہے، خوب رو دھو کر اب کیا کرتے، صبر کی سوا کیا بھی چارہ نہیں، تب صبر کرتے ہیں تو وہ صبر تسلی ہے، اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت آئی فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا آدمی پڑھتا ہے تو اس کا ویلیو اور امپورٹنس الگ ہے، جو رو دھو کر واویلا مچا کر بعد میں ہاں اچھا صبر کرتے ہیں، اس کا مطلب الگ ہے۔ تو اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عورت کو کتنا غم تھا کہ اس نے اللہ کے نبی کو بھی نہیں پہچانا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب اس عورت نے جواب دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی نہیں کیا، ہاں کیسا جواب دیتی ہے تو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ وہ عورت کی حالت ویسی ہے، وہ اپنے پیارے چہیتے بیٹے کی موت پر رو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہنے دیا۔ تو اس حدیث سے کیا یہ دلیل ملتی ہے کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ وہ عورت قبر پر رو رہی تھی۔ تو ابھی مردوں کی جب عید آتی ہے تو قبرستان بھی میلے اور عرس بن جاتے ہیں، خواتین قبرستان میں آنے لگتی ہیں، حالانکہ عورت کا قبرستان میں آنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جو قبروں کی زیادہ زیارتیں کرتی، مطلب آتی۔ لیکن یہ عورت جو وہاں آئی تھی اس مقصد کے لیے نہیں آئی تھی، داد رسی کے لیے نہیں آئی تھی۔ کہا کہ لوعۃ القلب، اس کے دل کی جو بھڑاس تھی، اس کی دل کی جو یہ تھی بیٹے کی موت پر، وہ وہاں رو رہی تھی، اور داد رسی کے لیے، مرادیں مانگنے کے لیے اور چراغ جلانے کے لیے، صندل لیپنے کے لیے وہاں نہیں گئی تھی۔ تو عورت کا قبرستان جانا کسی شکل میں صحیح نہیں ہے۔ بات مختصر یہ ہے کہ سب آدمی کو جنت دلاتا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے حالات پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے ثواب چاہیں، وہ ثواب جنت کے بدلے میں مجھے اور آپ کو عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔